نوحي إليهم من أهل القرى فلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا فلا تعقلون حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون صدق اللہ مولانا العظیم۔ اب اللہ تعالیٰ اس اصل قصص کا نتیجہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ جو ہم نے تفصیل سے اور بالکل صحیح یوسف السلام کا واقعہ اور پھر اتنی فصاحت اور بلاغت سے بیان کیا ہے، ذالک من انباء الغیب، یہ غیب کی خبر ہے جو دلیل ہے آپ کی نبوت کی، کو کس طرح خبر دینا اور اس طریقے پر ایک ایک جز کو بیان کرنا اس تفصیل کے ساتھ۔ کوئی اس کے لیے کوئی کتاب نہیں پہلے جس میں اس طرح تفصیل لکھی ہو، اور آپ تو ویسے بھی امی تھے، تو سوائے وحی الہی کے اور کوئی ذریعہ نہیں۔ جب وحی الہی ذریعہ ہے تو یہ آپ کی نبوت کی علامت ہے، آپ اللہ کے نبی ہیں، مقرب بارگاہ ہیں اور گزیدہ ہیں۔ ذالک من انباء الغیب، یہ غیب کی خبروں میں سے ایک نبا ہے، نبا میں نے خبر، انباء جمع ہے، یہ غیب کی خبروں میں سے خبر ہے نوحی الیہ کا، جس کی ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں۔ وما کنت لدیہم، آپ ان کے پاس نہیں تھے، لدیہم ہم ان کے پاس نہیں تھے، اذ اجمعوا امرہم، جب انہوں نے اجماع کیا اپنے کام پر، یعنی اکٹھے ہوئے اپنے کام پر، اس مشورے پر اکٹھے ہو گئے کہ یوسف السلام کو کنویں میں ڈالنا ہے۔ وہم یمکرون، اور وہ مکر اور فریب کر رہے تھے، آپ نہیں تھے، ہم تھے، اس لیے ہم نے آپ کو بتا دیا اور ساری چیز کھول دی۔ ہم یمکرون۔ اب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف اور دکھ ہوا جب آپ نے یہ پوری تفصیل واقعہ نازل ہوا اور آپ نے بیان فرمایا، تو وہ مشرکین اور یہودی جو کہتے تھے ہمیں یوسف السلام کا واقعہ بتا دو، کیا قصہ تھا اور یہ کس طرح شام سے یہ لوگ مصر میں کس طریقے پر بنی اسرائیل والے آئے تھے، ہم مسلمان ہو جائیں گے، تو نہیں مسلمان ہوئے، ان کو ہونا ہی نہیں تھا، ازلی شقی تھے وہ تو آپ کو دکھ ہوا۔ تو رسول اللہ نے فرمایا وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، کہ اور اکثر لوگ اگرچہ آپ حریص ہوں ان کے ایمان پر، بمؤمنین ایمان لانے والے نہیں ہیں، یہ ماں کی خبر ہے، وما اکثرهم بمؤمنین ولو حرصت، اگرچہ آپ حریص ہوں اور آپ للچائیں اس بات کی ایمان لے آئیں، لیکن ایمان لانے یہ ازلی بدبخت اور شقی ہیں، مورے لگ چکے ہیں۔ یہودیوں پر تو عمومی مور ہے اور مشرکین میں خصوصی لوگوں پر لگی ہوئی تھی مور۔ وما تسر علی من اجر، اور آپ ان سے کوئی اجر نہیں مانگتے، کوئی اجرت نہیں مانگتے کہ وہ آپ کی بات سننے سے یا اس کو سمجھنے سے یا آپ کی اتباع کرنے میں ان کو تکلیف ہو کہ آپ ان سے کوئی ٹیکس لگا دیں گے۔ ان والا ذکر العالمین، یہ قرآن تو ایک پورے عالم کے لیے ایک ذکر اور نصیحت ہے، پورے عالم کے لیے ذکر ہے، پورے عالم کی یاد دہانی، پورے عالم کی نصیحت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رات دن ان نشانیوں کے اوپر سے گزرتے ہیں جو ان کو ہدایت دے سکتے ہیں، کبھی انہوں نے غور ہی نہیں کیا۔ وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کتنی ہی نشانیاں ہیں آسمانوں اور زمینوں میں، یمرون علیہا، جن پر یہ گزرتے ہیں، وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، اور وہ اس پر اعراض کرتے، توجہ نہیں کرتے، غور ہی نہیں کرتے کہ یہ آسمان زمین کون بنانے والا ہے، کون بنانے والا ہے، جس کی خود یعنی بنانے والے ہیں اس کو خدا بناتے ہیں، اور جو ان کا بنانے والا ہے اس کو مانتے نہیں، یہ بھی عجیب بات ہے۔ جس کی خود حفاظت کرتے ہیں، بت کی حفاظت کرتا ہے نا، مشرک بت کی حفاظت کرتا ہے، جھوٹے خدا حفاظت کرتا ہے، پیرا بٹھاتا ہے، کوئی مسلمان آ کر توڑ پھوڑ نہ کر دے، اور ادھر وہ رب ہے یکلکم باللیل والنہار، رات دن تمہاری حفاظت کرتا ہے۔ کتنی نشانیاں ہیں یا مرنا جن پر گزرتے ہیں،
وَنَهَا مُعْرِضُونَ، اور اس سے اعراض کرتے، توجہ نہیں کرتے. وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ، اور اگر جو ایمان بھی رکھتے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، جو لوگ ایمان بھی رکھتے ہیں، جو کہتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم، اور نہیں ان میں سے اکثر جو ایمان اللہ پر رکھنے والے الا وهم مشرکون، مگر وہ بھی مشرک ہیں، یعنی اللہ کے ساتھ چھوٹے چھوٹے خداؤں کو ملاتے ہیں کہ عند اللہ زلفا، یہ اللہ تعالیٰ کے قرب دلانے کے لیے یہ چھوٹے چھوٹے لٹل گاڈس، چھوٹے چھوٹے خدا ہیں جو بڑے اللہ تک لے کے جاتے ہیں. جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم تو براہ راست بندوں کی سنتے ہیں. یہ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، جو اکثر ہیں بھی اللہ بھی ایمان لانے والوں کی اکثریت وہ بھی مشرک ہے. الا وهم مشرکون. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ہمارا عذاب نہ آنا اور ان کی خرمستیاں ہونا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ایک عجیب نظام ہے کہ جب کسی شے کو، کسی قوم کو عذاب دینا ہوتا ہے تو ان پر دنیا کھول دیتے ہیں راحتیں، تو وہ سمجھتا ہے کہ میں صحیح کر رہا ہوں، اگر میں غلط کر رہا ہوتا تو مجھے ایسا کیوں ترقیات ملتی، تو وہ اور شیر ہو جاتا ہے. بس اسی وقت عذاب آ کر پکڑ لیتا ہے ان کو. اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، کیونکہ ایمان والوں کے آزمائش بھی انتہا کو پہنچ جاتی ہے کہ جب ظلم و ستم بھی کر رہا ہو اللہ کا منکر اور اس کو ترقیات بھی مل رہی ہوں، تو ڈبل مجاہدہ ہو جاتا ہے ایمان والوں پر. یہ ایک تو ان کو مظلوم ہے، ظلم ہو رہا ہے، اور دوسرا ذہنی طور پر شیطان بھی حملہ آور ہو جاتا ہے، نفس بھی، کہ دیکھو ان کو تو بڑی ترقی مل رہی ہے. لوگ کہتے کافروں کا اس ترقی مسلمان پس کیا ہے. اللہ فرماتا افامینوا ان تأتیهم غاشیۃ من عذاب اللہ، کیا وہ محفوظ ہو گئے ہیں؟ افامینوا، کیا وہ امن میں آ گئے اس بات سے کہ تأتیهم غاشیۃ من عذاب اللہ، کہ آ جائے ڈھانپنے والا اللہ کا عذاب ان پر، اچانک ڈھانپنے والا. ایسا ہوا ہے؟ چاہے ان کے تصور میں بھی نہیں تھا. اور تاتم ساتھ بغتتن، یا اچانک قیامت آ جائے، وہ لا یشعرون، اور ان کو پتہ بھی نہ چلے. قل کہہ دیجیے ھذہ سبیلی، یہ ہے میرا راستہ، توحید اور رسالت، توحید بیان کرنا، توحید پر چلنا اور نبوت، یہ میرا راستہ ہے. ادعو الی اللہ، میں دعوت دیتا ہوں اللہ کی طرف، یہ میرا راستہ ہے. توحید کا راستہ، لوگوں کو توحید بلانا، یہ میرا راستہ ہے. ادعو الی اللہ، میں دعوت اللہ کی طرف، علی بصیرت، پوری بصیرت کے ساتھ. بصیرت اس شے کہتے جس کے دلائل وغیرہ انسان پر واضح ہو، اس کام میں کوئی دل میں ذرا بھی کسی جگہ پر شک و شبہ نہ ہو، اس کو بصیرت کہتے ہیں. لا وجہ بصیرت اس کام کو کیا، یعنی پورے ضبط کے ساتھ اور ذہنی جو ہے نا وہ انشراح قلبی کے ساتھ اس کام کو کرتا، پوری وثوق اور یقین کے ساتھ کرتا. علی بصیرہ، بصیرت کے ساتھ، میں و من اتبعنی، اور جو میری اتباع کرتے ہیں. یعنی علی بصیرت، یعنی قائم ہوا بصیرت، یعنی اس جو عقیدہ توحید ہے اس پر میں اور میرے ماننے والے پوری بصیرت کے ساتھ قائم ہیں. سبحان اللہ، اللہ کی ذات پاک ہے. وما انا من المشرکین، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں. اس کے بعد بتلا رہے ہیں کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ بھی کیسے پیغمبر بنا دیا، کو فرشتہ بھیجتے، بڑے خاندان والا بھیجتے، یہ بھیجتے وہ بھیجتے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما ارسلنا من قبلک الا رجالا، ہم نے نہیں رسول بنائے آپ سے پہلے مگر مرد، رجالا، مگر مرد بنائے. نوحی الیہم، جن کی طرف ہم وحی کرتے تھے، من اہل القرى، شہر والوں میں سے، من اہل القرى، شہر والوں میں سے. سن لو، یہ اس آیت میں حضرت حسن بصری فرماتے ہیں اس آیت سے چند چیزیں معلوم ہوتی. نمبر ایک کہ کبھی عورت کبھی نبی نہیں بنائے گی، الا رجالا، مردوں کو بنایا گیا وہی رسول. نمبر دو، جنات کو نہیں بنایا گیا، الا رجالا، انسانوں میں بنے. نمبر تین، من اہل القرى، اہل بادیہ میں سے کوئی نبی نہیں آیا. قرآ میں سے آیا، قریہ بڑی آبادی کو کہتے ہیں، بڑا گاؤں، بڑے دیہات، جو شہری کرا. یہ قرآ سے مراد شہری ہے. من القریتین عظیم، قرآن میں مکہ اور طائف کو کہا گیا.
جب انہوں نے کہا کہ یہ دو بڑے شہروں میں سے کیوں نبی نہیں آیا، ان میں سے کوئی اور، اس یتیم کو کیوں بنا دیا؟ اہل القرى، کیونکہ جو شہر میں رہنے والا ہے اس کے اخلاق میں نرمی ہوتی ہے، اس کو ایٹیکیٹس آتے ہیں زندگی گزارنے کے، اور دعوت کے لیے بہت ضروری ہے۔ اور جو گاؤں دیہات میں رہتا ہے تو وہ بھی ویسے ہی دل کا سخت ہو جاتا ہے، اور جانوروں کے سود میں رہ کر آدھا جانور کم از کم ہو جاتا ہے، بس پوچھل نہیں ہوتی اس کی اور سینگ نہیں ہوتے، باقی اخلاق اس کے وہی ہوتے ہیں۔ اب تجربہ بھی ہے، ایسی بات نہیں، اس لیے مقدمات عدالت میں چلے جائیں، شہریوں کے کم ہوں گے، گاؤں والوں کے زیادہ ہے، شہریوں کے نہیں ہوتے، وہ کیونکہ محلے والے صلح کرا دیتے اور آپس میں مان جاتے، چلو جی کام بھائی ختم کر دو کام، لیکن گاؤں والے لڑتے رہیں گے، بالکل زندگی گزر جاتی ہے۔ اہل القرى کا، اس لیے ہمارے شیخ بھی فرماتے تھے کہ جو جتنا بڑا شہر ہوتا ہے اتنے اس میں ولی اور علم اتنا اونچا ہوتا ہے، جتنا بڑا شہر ہوگا، جتنا چھوٹا ہوگا اتنا لیول کم ہوتا چلا جاتا ہے۔ کہ میرے شہر نے تو ایک دفعہ کہہ دیا تھا کراچی چلے آؤ تم، باول نگر چھوڑ کر، یہ بادیہ ہے۔ جب یہاں تشریف لایا تو فرمایا نہیں بھی قرآن کے حکم میں، من اہل القرى سے کہتے اپنے زمانے میں سب سے بڑا شہر عالم اسلام میں بغداد تھا، اس بغداد میں علم اور ولایت کے اعتبار سے سب سے اونچے لوگ گزرے جب بغداد جب بن گیا۔ اس سے پہلے کوفہ سب سے بڑا شہر تھا کیونکہ چھاونی تھی اور مرکز ہی تھا، اس وقت اپنے زمانے کے بڑے لوگ وہاں سے گزرے، امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور یہ سب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ، تو یہ سب حضرات وہیں رہے۔ من اہل القرى، تو فرمایا کہ اہل بادیہ میں سے نہیں، اہل قرآن میں بھیجا، یہ آیت بتا رہی، مرد میں عورت نہیں ہے، اس لیے عورت کو خلافت نہیں دیتے، اور تو بات تو ہوتی بڑی صلاحیت ہے جی، لیکن نہیں، یہ کیونکہ ولایت حالات طریقے جو نا وہ ہوتی ہے نبوت، جب نبی نہیں ہے تو پھر خلیفہ بھی نہیں ہوگا، شیخ اپنا خلیفہ عورتوں میں سے نہیں بنائے گا۔ یہ اولم یسیروا فی الارض، کیا یہ چلتے نہیں زمین میں، فینظروا، دیکھیں، کہتے یہ جو پنے خواب بنے پھرتے ہیں تو دائیں بائیں دیکھیں کتنی قوموں کا عذاب ہوا ہے انہیں عربوں کے ارد گرد۔ افلم یسیروا فی الارض، کیا یہ چلتے نہیں زمین میں، فینظروا، دیکھتے، کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کیا انجام ہو ان سے پہلے لوگوں کا، ولدار الآخرۃ خیر، اللہ فرماتے لیکن آخرت کا گھر بہتر ہے کن کے لیے، للذین اتقوا، ان کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں ہے، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد اور نصرت نازل کرنے کا قانون بیان کیا ہے۔ وہ قانون یہی ہے کہ اتنی ڈھیل دیتے ہیں، ایک مایوسی کی کیفیت ایمان والوں پر آ جاتی ہے کہ پتہ نہیں مدد آئے گی یا نہیں آئے گی تو پتہ نہیں کب آئے گی، وسوسے اور آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور ان پر دنیا اور دنیاوی مراتب کھلنا اور ترقی، رات دن ان میں ترقی ہوتی۔ بس اللہ تعالیٰ فرماتے جب یہ کیفیت ہوتی ہے کہ اسباب سے ہٹ کر ایمان والوں کی نظر صرف اللہ کے علاوہ کسی جگہ نہیں رہتی، کبھی اسباب ہے ہی نہیں ایسے کہ کیا کریں، دوسرے فریق ترقی کر رہا ہے رات دن اور ادھر کچھ بھی نہیں ہے، بس فرمایا بس اس وقت ہماری مدد آ جاتی ہے، فنجی من نشاء، پھر ہم جس کو چاہتے ہیں نجات دے دیتے ہیں۔ یہ قانون الہی ہے کہ اسباب پر جب تک انسان تکیہ کرتا رہتا ہے کلی طور پر مدد تو آتی لیکن کلی نہیں آئے گی جس سے آپ کا کام بنے، یاد رکھو، اس لیے اس سے صرف نظر ضروری ہے۔ آپ حضرات صحابہ کرام کو دیکھ لیں کہ ان کے دل میں تھوڑی سی یعنی کمی بیشی آئی، غزوہ حنین میں صحابہ کی تعداد بہت زیادہ ہے، ماشاءاللہ 12,000 کے قریب صحابہ کرام ہیں اور 4,000 دشمن ہیں، جبکہ پہلے جنگوں میں وہ زیادہ ہوتے تھے کم ہوتے تھے، تو دل میں یہ آیا کہ آج ہم شکست کھا ہی نہیں سکتے، وہیں شکست کھا گئے۔ 700 صحابہ کرام تو وہ ہیں جن کی آنکھیں چلی گئی تیروں کی وجہ سے، 700 تعداد لکھی، جن میں امام حنیفہ، امام حضرت امیر معاویہ کے والد ابو سفیان بھی ہیں، وہ غزوہ حنین میں ان کی ایک آنکھ ضائع ہو گئی تھی اسلام میں۔
اس جہاد میں شریک ہوئے تھے، غزوہ حنین کی جہاد کی ایک آنکھ چلی گئی تھی۔ یہ تو اللہ تعالیٰ یہ قانون بیان کر رہے ہیں، اور یہ آیت بھی ان مشکل آیات میں سے ہے قرآن مجید کی جس کو سمجھنا ضروری ہے۔ حتیٰ اذ استیأس الرسل، یہاں تک کہ جب مایوس ہو گئے رسول، یا حتیٰ سے پہلے عبارت مقدر ہے کہ امہلو، کہ ان کافروں کو مہلت دی گئی، اور یہاں تک کہ وہ خوب ترقی کر گئے، اور حتیٰ یہاں ایسا مقام آ پہنچا، ایک وقت ایسا آ گیا اذ استیأس الرسل کہ رسول مایوس ہو گئے، وظنوا انہم قد کذبوا، اور ان کو یہ گمان ہوا کہ ان سے جھوٹ بولا گیا ہے، انہم قد کذبوا، ان سے جھوٹ بولا گیا ہے، جاء نصرنا، تو بس پھر آ گئی ہماری مدد۔ اس آیت کے بارے میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا یہ فرماتی ہیں کہ کذبوا نے کذبوا پڑھو، اما عائشہ کی قرات کذبوا کی ہے، کذبوا۔ مسلم شریف نے اس پر بڑی تفصیل سی حدیث ہے کہ کسی نے اما سے کہا کہ ظنوا انہم قد کذبوا، کہ رسولوں نے گمان کیا کہ ان سے جھوٹ بولا گیا ہے، یعنی ان کے رب نے ان سے جھوٹ بولا ہے، یہ گمان کیا رسولوں نے؟ اما فرماتی معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، یہ کذبوا لفظ ہے کہ ان کو یہ گمان ہوا کہ ان کو جھٹلایا گیا ہے، کذبوا۔ اور کہا کہ یہ گمان کن کے بارے میں ہوا؟ کہا کہ کفار کے بارے میں نہیں، کہ کفار نے ہمیں جھٹلا دیا ہے، کیونکہ ان کا تو یقین تھا کہ کفار ہمیں جھٹلا رہے ہیں۔ ایمان والوں کے بارے میں ان کو یہ گمان ہونے لگا رسولوں کو کہ اگر یہی حال رہا تو یہ بھی ہمیں جھٹلا دیں گے۔ یہ اما عائشہ کی تفسیر ہے۔ اما یہ تو بڑی عالمہ اور بہت فاضلہ ہے، مفسرہ ہے، فرماتے کذبوا نہ پڑھو، کذبوا پڑھو، کہ ظنوا، نبیوں نے گمان کیا، انہم قد کذبوا، کہ انہیں جھٹلا دیا جائے گا، اور جھٹلانے والے ہمارے اپنے ہوں، یعنی مرتد ہو جائیں گے، جو چار بندے ساتھ ہیں جو یہ بھی مرتد ہو جائیں گے، کفار تو پہلے نہیں مانتے۔ بس اس وقت پھر اوپر سے مدد آ گئی۔ یہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تو اس آیت کی یہ تفسیر فرماتی ہیں، ظنوا انہم قد کذبوا، اور یہ کذبوا میں جو مکذبین ہیں، جھٹلانے والے، وہ ایمان والے تھے، ظنوا، انہیں گمان ہوا کہ مایوسیاں ایسی پھیل گئیں کہ یہ بھی چھوڑ جائیں گے اسلام کو اور دین کو۔ جاء نصرنا، بس اس وقت تمہاری مدد آ گئی۔ لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس، عبداللہ بن مسعود کی قرات میں کذبوا ہی ہے، انہم قد کذبوا۔ تو پھر یہ آیت جو ہے یہ انبیاء صلی السلام کی شان کے موافق نہیں بنتی۔ حتیٰ اذ استیأس الرسل، جب رسول مایوس ہو گئے، وظنوا انہم قد کذبوا، اور ان کی گماون کو ان سے جھوٹ بولا گیا کہ جو اس وعدے جس جو وقت تھا عذاب کے لانے کا، وہ عذاب کا وقت وہ آیا ہی نہیں، اس میں تو ہم سے جھوٹ کہا گیا، اللہ نے جھوٹ بولا۔ اگر یہ معنی کریں تو انبیاء صلی السلام کی شان کے نبی کبھی بھی اس کے حاشیہ خیال میں بھی یہ بات نہیں گزرتی۔ بس تو پھر ایک دوسری تفسیر اس کی امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے، یہ سمجھو اس کو۔ وہ کہتے ہیں کہ ظنوا انہم قد کذبوا، یہ جو تین ضمیریں ہیں، ظنوا میں ضمیر ہے کہ گمان کیا انہوں نے، انہم اور ہم ضمیر، اور کذبوا کی ضمیر، کہا کہ یہ تینوں کفار کی طرف لوٹتی ہیں کہ حتیٰ اذ استیأس الرسل، یہاں تک کہ جب رسول مایوس ہو گئے، وظنوا، اور کفار نے یہ گمان کیا، انہم قد کذبوا، کہ ہم سے جھوٹ بولا گیا، یا نبیوں نے جھوٹ بولا ہے کہ عذاب آئے گا۔ عذاب کہاں آ رہا ہے؟ یہ تینوں ضمیریں ان کی طرف لوٹ رہی ہیں، مشرکین و کفار کی طرف۔ ظنوا انہم قد کذبوا، ظنوا انہوں نے گمان کیا، انہم کہ ان کفار سے قد کو جھوٹ بولا گیا کہ نبیوں نے کہا تھا عذاب آئے گا، کہاں عذاب ہے؟
ہمیں تو ترقیات مل رہی ہیں اور ہم تو ایسی ترقی کر رہے ہیں، یہی کم سے کم وہ ذلیل ہوتے جا رہے ہیں اور اسباب کی دنیا میں بھی تہی دست ہوتے جا رہے ہیں۔ جا نصرنا، جاؤ نصر، تو ہماری مدد آ گئی۔ ایک یہ تفسیر ہے، اس تفسیر میں بھی انبیاء صلوات والسلام کی عصمت اور ان کی عظمت قائم رہتی ہے۔ بس سنیں۔ اور تیسری ایک تفسیر کی ہے کہ یہاں زن کا معنی جو ہے وسوسہ لیا جائے، کہ وسوسے آنے لگے، کہ یہ وسوسے پیغمبروں کو آنے لگے کہ ہم سے جو بات کی گئی تھی وہ کیا غلط کی گئی تھی یا اس کا ٹائم ہم نے صحیح نہیں سمجھا، اس میں اس پریشانی میں یہ باتیں ذہن میں آنے لگیں۔ اور یاد رکھیں کہ پیغمبر جو ہوتا ہے وہ اس پر دو چیزیں ہوتی ہیں۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عجیب بات اس میں لکھی ہے اپنے اشعار میں۔ وہ فرماتے جو نبی ہوتا ہے اس کا ایک طرف جو ہے نا وہ تو مولا کی طرف ہوتا ہے، ایک دروازہ، اور ایک انسانیت کی طرف ہوتا ہے۔ تو جس وقت اس کا وہ دروازہ کھلا ہوتا ہے جو مولا کی طرف ہے، اس وقت تو کوئی بشریت کا تقاضا اس پر حائل غالب نہیں ہوتا، لیکن کبھی ادھر حجاب آ جاتا ہے اور بشریت کی طرف جب ہوتا ہے تو اس کے اوپر وہی انسانی تقاضے آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ لہذا جب پریشانی آتی ہے اور اس قسم کی، اس وقت ایسی بشری تقاضے اور بشری سوچیں اور بشری وسوسے جو ہے نبی کو بھی آ سکتے ہیں، اور وہ منع نہیں ہے، اس سے اس کی شان میں کوئی کمی نہیں آتی۔ کہ بات سمجھنے میں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب دیکھا کہ آپ احرام باندھے ہوئے ہیں اور جا رہے ہیں، لقد صدق اللہ رسول الرؤیا بالحق لتدخل المسجد الحرام ان شاء اللہ روس مقصرین لا تخافون، تو آپ اسی سال چلے گئے، حالانکہ وہ اگلے سال تھی، آپ نے پہلے سمجھ لی، وہ اگلے سال تھی۔ تو نبیوں کو یہ گمان ہونے لگا، یعنی ان کے یہ وسوسے آنے لگے کہ پتہ نہیں یہ بات ہم سے غلط کی گئی یا بعد میں پوری ہوگی یا کیا، یہ عصمت انبیاء کے خلاف نہیں بات، اگر اس کو وسوسے تک رکھا جائے، زن کا معنی وسوسہ لیا جائے۔ اور بھی ایک دو تفسیریں کی ہیں۔ بہرحال یہ آیت بڑی مشکل آیات میں سے ہے کہ جس کو بالکل اس طرح بغیر تفصیل کے اس کا اس طرح ترجمہ اگر کر دیا جائے تو انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت اور ان کی عظمت پر حرف آتا ہے۔ لہٰذا اس میں اما عائشہ تو قذیبو کی قرات ہی کی قائل نہیں کہتے قذیبو پڑھو، اور بہت اس پر بڑا دبنگ قسم کا اما کا مسلم شریف میں تبصرہ ہے۔ تو کیا کہہ رہے تم، کسی نے پوچھ لیا، اما پڑھے تو انہوں نے حتیٰ اس طرح یہاں تک کہ جب رسول مایوس ہونے لگے، اور اس مایوسی سے مراد یہ نہیں ہے اللہ کی مدد سے مایوس، یعنی لوگوں سے مایوس ہو گئے کہ اب کوئی ایمان کی کوئی چارہ نہیں ہے، کوئی اسباب کی دنیا سے مایوس ہو گیا کہ اب کوئی چارہ نہیں ہے۔ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا، اور انہوں نے جب گمان کیا، انہوں نے یعنی جن کو دعوت دے رہے تھے ان سے جھوٹ بولا گیا ہے، جاءہم نصرنا، بس ہماری مدد آ گئی، فنجی من نشاء، پھر ہم نے نجات دی جس کو ہم نے چاہا، ولا یذب باس القوم المجرمین، اور ہمارا عذاب مجرم لوگوں سے ہٹ نہیں سکتا، لا یرد، ایک دفعہ آ گیا پھر ہٹ نہیں سکتا۔ لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، فرمایا کہ ان کے واقعات میں یعنی یوسف السلام کے اس قصے میں عبرت ہے، عقل والوں کے لیے عبرت ہے، کس طرح بھائیوں نے کیا چاہا اور اللہ نے ان کو کیا فضیلت دی۔ ما کان حدیث یفترا، یہ کوئی بنائی ہوئی بات نہیں ہے کہ اپنی طرف سے بنا کر قصہ بیان کر دیا گیا ہو، ورنہ کیونکہ پہلی کتاب تورات انجیل میں یہ واقعات بیان ہیں، تو اگر اپنی طرف سے ہوتا ہو کہتے یہ کون سا قصہ ہے بھائی، لیکن کچھ وہاں موجود ہے۔ ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ، بلکہ یہ تصدیق ہے ان باتوں کی بین یدیہ جو ان کے سامنے، یعنی تورات انجیل اور جو ہے، وتفصیل کل شیء،
اور یہ کتاب قرآن ہر چیز کی تفصیل ہے، اس میں حلال حرام مشتبہ احکام ہے، سب پوری تفصیل اس میں بیان ہے، پورے علوم اس میں سموئے ہوئے، اس کو تفصیل ہے ہر شے کی، تفصیل ہے کل شے، ہر شے کی تفصیل ہے۔ حضرت علی کرم سے کسی نے کہا، اس کی داڑھی نہیں تھی، انہوں نے کہا جی میرا بھی بیان ہے، داڑھی نہ ہو اس کو کھودا کہتے ہیں، کھودا، جس کی داڑھی ہو گئی نا کھودا۔ انہوں نے کہا ہاں وما یشاء اللہ نقدا، بعض زمینیں ایسی ہیں کہ اس میں تھوڑی بہت ایک دو جھاڑیاں ہوتی ہیں لیکن مراد تفصیل کل شے سے مراد یعنی شریعت کے احکام سے متعلق جتنی تفصیلات قرآن میں موجود ہے، ہر چیز کی، عبادات ہیں، معاملات ہیں، معاشرت ہے، عقائد ہیں، سب بیان ہے۔ وہ ہدن اور ایمان والوں کی ہدایت، و رحمتن اور رحمت لقوم یؤمنون، اس قوم کے لیے جو ایمان لاتی اس کے لیے یہ ہدایت اور رحمت کا ذریعہ ہے، ایمان والوں کو مزید ہدایت دیتی ہے اور اس کے لیے ذریعہ رحمت بنتی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ بھائی یہ دو صورتیں انشاءاللہ اس میں ہوں گی، اس سے پہلے صورت ہے امتحان میں سورہ ہود اور سورہ یوسف، انشاءاللہ اس کی آپ لوگ تیاری کریں۔ بس یہاں بریک لگا دیتے ہیں اس کی، باقی وہ دوسری کتاب انشاءاللہ چلتی رہے گی، یہ اس میں بریک لگا دیتے ہیں، تو اب آپ لوگ اس کے حساب سے تیاری رکھیں۔ جی جزاک اللہ۔